Assalamu alaikum students. Today we are going to read lesson number 6 from your book New Oxford Modern English book for class 7th. The Machine Stops is written by Edward Morgan Foster, who was born in 1879 and died in 1970. He was an English short story writer, essayist and novelist. The Machine Stops is a science fiction short story he wrote in 1909. It was voted one of the best novel up to 1965 and has remained popular. It is set in a post-apocalyptic world. एपोक्लिप्टिक वर्ड उस दुनिया को बोलते हैं जो किसी बहुत बड़ी तबाही का शिकार हुई हो, किसी हौलनाक वाक़ये या हादसे की वजह से दुनिया से इंसान ख़त्म हो जाए। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं किसी दूसरे प्लैनेट से हमला हो गया या न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गई। एक और सूरत हो सकती है, वो है पेंडेमिक। किसी पेंडेमिक की वजह से दुनिया की आबादी ख़त्म हो जाए। ये नावल लिखा गया था 1909 में और राइटर ने ये दिखाया है कि साइंस उस वक्त तक इतनी तरक्की कर चुकी थी कि जो लोग उस हादसे से, उस तबाही से बच गए, उन्होंने अंडरग्राउंड रहना शुरू कर दिया। और अंडरग्राउंड रहने के लिए इंसान की बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। उसको फ्रेश एयर चाहिए, फूड, वाटर और सोशली उसको एक्टिव होने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एजुकेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करती थी एक जाइंट मशीन। अपनी इन तमाम ज़रूरतों के लिए इंसान उस जाइंट मशीन पर रिलाई करते थे। और द मशीन स्टॉप्स एज द टाइटल ऑफ द लेसन सजेस्ट, ये मशीन वही है जिस पर लोग अपनी ज़रूरतों के लिए मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करते थे। द लेसन स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम ऑफ अंडरग्राउंड वर्ल्ड। तमाम लोग ऐसे ही रूम्स में रहते थे। इस नावल में बेसिकली सिर्फ 2 करैक्टर्स हैं। एक खातून है वाशती और उसका बेटा है क्यूनो। इन दोनों करैक्टर्स के ज़रिए उन्होंने तमाम लोगों को रिप्रेजेंट किया है जो यहाँ पर इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रहते हैं। और इसके रूम्स और लिविंग स्टाइल और अपीयरेंस को ही रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा गया है। समझें कि बाकी लोग भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द लेसन। वर्ड्स टू नो। Correspondence means reporters and regular writers. Dawdling means moving slowly or wasting time. Importunately, persistently. Isolation means being or keeping apart from others. Melodious, pleasant soundings. Nuance, sorry, nuances. Nuances means subtle differences in meaning or detail. Pneumatic post means sending messages in tubes powered by air. Radiance means softly glowing light. Swaddled. Lightly swaddled means tightly wrapped in a cloth or garment, often used to describe babies. जिस तरह से बच्चों को लपेटा जाता है, इस तरह से किसी इंसान को मुकम्मल तौर पर लपेट देना, that is swaddled. Let's start the reading of the lesson. The first part of the lesson, or so to say, first page of the lesson, describe the room of the women Vashti. Imagine, क्योंकि ये एक इमेजनरी स्टोरी है और 1909 उस दौर में, उस वक्त में बहुत सी चीज़ें अभी ईजाद नहीं हुई थी जिनकी प्रेडिक्शन उस नावल में की गई है। तो वो कहते हैं कि इमेजिन, तसव्वुर कीजिए, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं,
A small room, ایک چھوٹا سا کمرہ hexagonal in shape جو کہ شکل میں 6 پہلو والا ہے. Like the cell of a bee, شہد کی مکھی کے خانے کی طرح. It is lighted neither by window nor by lamp. اس کی جو روشنی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ نہ تو کھڑکی سے نہ ہی لیمپ سے. Yet it is filled with a soft radiance. لیکن پھر بھی ایک یہ نرم سے اجالے سے یہ کمرہ بھرا ہوا. There are no openings for ventilations. Yet the air is fresh. تازہ ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں ہے لیکن ہوا تازہ ہے. There are no musical instrument. موسیقی کے کوئی آلات نہیں ہے. Yet اور تاہم at this moment اس لمحے this room is throbbing with melodious sounds. یہ کمرہ مدھر آوازوں کے ساتھ خوبصورت موسیقی کے ساتھ دھڑک رہا تھا. An armchair is in the center. درمیان میں ایک آرام کرسی ہے. By its side a reading desk. اور اس کے ایک طرف پڑھائی والا ڈیسک ہے جہاں پہ بیٹھ کے پڑھائی ہوتی ہے. That is all the furniture. اور یہی سارا فرنیچر ہے. And in the armchair there sits a swaddled lump of flesh. اور آرام کرسی پر اچھی طرح سے لپیٹا ہوا جیسے گوشت کا کوئی وجود پڑا ہوا. A woman. ایک عورت. About 5 feet high. تقریباً 5 فٹ لمبی کیونکہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ایک گوشت کا ڈھیر سا لگ رہی ہے تو اندازہ ہے کہ وہ تقریباً 5 فٹ لمبی ہے. With a face as white as a fungus. اور اس کا چہرہ اتنا سفید ہے جیسا کہ فنگس ہو, جیسا کہ کائی لگی ہو. فنگس جو بریڈ کے اوپر پھپھوندی آ جاتی ہے دیٹ از فنگس. اور اتنی ہی وائٹ. یہ چہرہ وائٹ کیوں ہے؟ چہرہ اس لیے وائٹ ہے, 2 ریزنس ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ خاتون باہر کی دھوپ میں نہیں جاتی, وائٹامن ڈی کی کمی بھی اور ویکنس بھی انسان کے چہرے کو سفیدی مائل کرنے کا باعث ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں بلڈ ڈیفیشنسی ڈیو ٹو دا لیک آف فوڈ, فریش ایئر, ریئل فریش ایئر, نیچرل ایٹماسفیئر, نارمل وے آف لیونگ کی کمی کی وجہ سے اس کا چہرہ اتنا سفید ہے. It is to her that the little room belongs. یہ چھوٹا سا کمرہ اسی کا ہے. An electric bell rang. ایک بجلی کی گھنٹی بجی. The woman touched a switch and the music was silent. عورت نے ایک سوئچ کو چھوا اور موسیقی بند ہو گئی. I suppose I must see who it is. میرا خیال ہے مجھے دیکھنا چاہیے کہ کون ہے. She thought. اس نے سوچا and set her chair in motion. اور اپنی کرسی کو حرکت میں لے. The chair like the music. کرسی موسیقی کی طرح was worked by machinery. یہ بھی برقی آلات سے کام کری تھی. And it rolled her to the other side of the room. اور یہ کرسی اس کو کمرے کی دوسری طرف لے گئی. When the bell still rang importunately. جبکہ گھنٹی ابھی بھی بے چینی سے ہی اور تسلسل کے ساتھ بج رہی تھی. Who is it? کون ہے؟ Who is it? کون ہے؟ She called. اس نے پکارا. Her voice was irritable. اس کی آواز میں چڑچڑاہٹ تھی. For she had been interrupted often since the music began. کیونکہ جب سے موسیقی شروع ہوئی تھی اس کو کئی بار ٹوکا گیا تھا. She knew several thousand people. وہ کئی ہزار لوگوں کو جانتی تھی. In certain directions. کئی اطراف میں لوگوں کو جانتی تھی. Human communication had advanced enormously. انسانی ابلاغ نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی. But when she listened into the receiver. لیکن جب اس نے ریسیور میں سے سنا. Her white face wrinkled into smiles.
اس کے سفید چہرے کی جھریاں مسکراہٹوں میں بدل گئیں اینڈ شی سیڈ، اس نے کہا، ویری ویل، بہت خوب، لیٹ اس ٹاک، چلو بات کرتے ہیں. آئی ول آئسولیٹ مائی سیلف، میں خود کو الگ تھلگ کر لوں گی. آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ امپورٹنٹ ول ہیپن فار دا نیکسٹ 5 منٹس. مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 منٹ تک کوئی خاص بات رونما ہوگی. فار آئی کین گیو یو فل 5 منٹس، کیونکہ میں تمہیں پورے 5 منٹ دے سکتی ہوں. دین آئی مسٹ ڈیلیور مائی لیکچر آن میوزک ڈیورنگ دا آسٹریلین پیریڈ. اس کے بعد مجھے آسٹریلوی دور کے دوران موسیقی کے موضوع پر لیکچر دینا ہے. شی ٹچ دا آئسولیشن نوب، اس نے الگ تھلگ کر دینے والی نوب کو چھوا. سو دیٹ نو ون ایلس could speak to her، تاکہ کوئی اور سے بات نہ کر سکے. دین شی ٹچ دا لائٹنگ سوئچز، پھر اس نے روشنی والے سوئچ کو چھوا. اینڈ دا لٹل روم واز plunged into darkness، اور چھوٹا سا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا. بی کوئک، شی کالڈ، جلدی کرو، اس نے پکارا. ہر اریٹیشن ریٹرننگ، اس کا چڑچڑاپن واپس آ رہا تھا. بی کوئک، جلدی کرو. ہیئر آئی ایم ان دی ڈارک ویسٹنگ مائی ٹائم، یہاں اندھیرے میں بیٹھ کے میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں. بٹ اٹ واز فلی 15 seconds before the round plate that she held in her hands began to glow. لیکن یہ بھی 15 سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ ایک پلیٹ جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ چمکنے لگی. A faint blue light shot across it، ایک ہلکی سی مدھم سی نیلی روشنی اس میں سے گزری. Darkening to purple، وہ نیلی روشنی گہری ہو کے جامنی ہوگی. اینڈ presently she could see the image of her son، اور اس وقت وہ اپنے بیٹے کی شبیہ یہ تصویر دیکھ سکتی تھی. who lived on the other side of the earth، جو کہ زمین کے دوسری طرف رہتا تھا. and he could see her، اور وہ اس کو دیکھ سکتا تھا. how slow you are، تم کتنے سست ہو. he smiled gravely، وہ بہت سنجیدگی سے مسکرایا. I really believe you enjoy dawdling، مجھے واقعی یقین ہے کہ تم وقت ضائع کرنا پسند کرتے ہو. I have called you before mother، اماں میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی. But you were always busy or isolated، لیکن آپ ہر وقت یا تو مصروف ہوتی ہیں یا الگ تھلگ ہوتی ہیں. I have something particular to say، مجھے آپ سے ایک خاص بات کرنی. Particular means خاص. What is it dearest boy، کیا بات ہے dearest boy، سب سے پیارے لڑکے. Be quick، جلدی کرو. Why could you not send it by pneumatic post، تم اسے برقی ڈاک کے ذریعے کیوں نہیں بھیج سکتے تھے. Because I prefer saying such a thing، کیونکہ میں ایسی بات خود کہنے کو ترجیح دیتا ہوں. I want، میں چاہتا ہوں. Well، اچھا. I want you to come and see me، میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور مجھ سے ملیں. But I can see you، لیکن میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں. She exclaimed، اس نے بے ساختہ کہا. What more do you want، تم مزید کیا چاہتے ہو. I want to see you not through the machine، میں مشین کے ذریعے سے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا. Said کیوں نے کہا. I want to speak to you not through the wearisome machine، میں آپ سے تھکا دینے والی مشین کے ذریعے بات نہیں کرنا چاہتا. خاموش ہو جاؤ. Said his mother، اس کی ماں نے کہا. Vaguely shocked، اسے ہلکا سا دھچکا محسوس ہوا. You must not say anything against the machine، تمہیں مشین کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہیے. Why not، کیوں نہیں. One must not، کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. You talk as if a god had made the machine، آپ ایسے بات کرتی ہیں جیسے کسی دیوتا نے مشین کو بنایا. Cried کیوں چلایا. I believe، مجھے یقین ہے. That you pray to it when you are unhappy، مجھے یقین ہے کہ جب آپ ناخوش ہوتی ہیں تو اس کے سامنے دعا مانگتی ہیں. Man made it، انسانوں نے اسے بنایا ہے. Do not forget that، اس کو مت بھولیں. Great man،
بات بھولیے کہ اسے انسانوں نے ہی بنایا، عظیم انسان، بٹ مین، لیکن انسان. دا مشین از مچ، مشین بہت کچھ ہے، بٹ اٹ از ناٹ ایوری تھنگ. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. آئی سی سم تھنگ لائک یو ان دس پلیٹ. اس پلیٹ میں مجھے آپ جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے، بٹ آئی ڈو ناٹ سی یو. لیکن میں آپ کو نہیں دیکھتا، یہ آپ نہیں ہیں. آئی ہیئر سم تھنگ لائک یو تھرو دس ٹیلیفون. اس ٹیلیفون کے ذریعے مجھے آپ جیسی کوئی چیز سنائی دیتی ہے، بٹ آئی ڈو ناٹ ہیئر یو. لیکن مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی. دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے آئی وانٹ یو ٹو کم. میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، پے می اے وزٹ، مجھ سے ملیں، سو دیٹ وی کین میٹ فیس ٹو فیس، تاکہ ہم بالمشافہ مل سکیں. اینڈ ٹاک اباؤٹ دا ہوپس دیٹ آر ان مائی مائنڈ، اور ان امیدوں کے بارے میں بات کر سکیں جو میرے ذہن میں ہیں. She replied that she could scarcely spare time for a visit. اس نے جواب دیا کہ وہ ملاقات کے لیے بہت مشکل سے وقت نکال سکتی ہے. The airship barely takes 2 days to fly between me and you. ہوائی جہاز کو آپ سے مجھ تک اڑ کے آنے میں مشکل سے 2 دن کا وقت لگتا ہے. I dislike airship. میں ہوائی جہاز ناپسند کرتی ہوں. Why؟ کیوں؟ I dislike seeing the horrible brown face and the sea and the stars when it is dark. مجھے بدصورت بھورے رنگ کی زمین دیکھنا ناپسند ہے، اور سمندر، اور جب اندھیرا ہو تو ستارے. حالانکہ یہ ساری چیزیں نیچر کا حصہ ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو فیل کرنا، ان کو انجوائے کرنا انسان کو بہت پسند ہے. لیکن چونکہ واشتی اس دنیا کو چھوڑ چکی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ رہنے کی عادی ہو گئی ہے، بلکہ آسان زندگی گزارنا اس کو زیادہ اچھا لگنے لگا ہے، تو وہ واپس زمین پر جا کے ایک مشکل محنت والی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اور زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے انڈر گراؤنڈ. آئی گیٹ نو آئیڈیاز ان این ایئر شپ. مجھے تو ہوائی جہاز میں کوئی خیالات ہی نہیں آتے. حالانکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کو خود سے کوئی آئیڈیا کریٹ کرنے کی، خود سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ ایک لگے بندے اصول کے تحت چلتے ہیں، اور جو ان کو لیکچرز یا جو بھی ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں وہ بھی مشین کے تحت اور مشین کے حکم کے تحت دی جاتی ہیں. تو اپنی سوچ ایکسپریس کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی. پھر بھی واشتی کہتی ہے کہ مجھے تو ہوائی جہاز میں کوئی خیال ہی نہیں آتے. آئی ڈو ناٹ گیٹ دیم اینی ویئر ایلس. میں ان کو اور بھی کہیں نہیں پاتی، اور مجھے اس کے علاوہ بھی کسی جگہ کوئی خیال نہیں آتا. مجھے تو کوئی خیال اور احساس ہی نہیں ہوتا. واٹ کائنڈ آف آئیڈیاز کین دا ایئر گیو یو. ہوا تمہیں کس قسم کے خیال دے سکتی ہے جو اگر تم اوپر جاؤ گے؟ کیونکہ جب وہ کیونو سے کہتی ہے کہ مجھے ہوائی جہاز میں کوئی خیالات نہیں آتے، تو کیونو کہتا ہے کہ مجھے تو کسی بھی جگہ کوئی خیال نہیں آتے. اگر میں یہاں پہ بھی رہ رہا ہوں، مشینی زندگی گزار رہا ہوں، تو یہاں مجھے کوئی خیال نہیں آتے. تو وہ کہتی ہے اوپر جا کے ہوا میں تمہیں کون سے خیالات مل جائیں گے. ہی paused for an instant. وہ ایک لمحے کے لیے رکا. Do you not know 4 big stars that form an oblong and 3 stars close together in the middle of the oblong, and hanging from these stars 3 other stars. اب وہ اس کو آسمان کے ستارے اور آسمان کی خوبصورتی کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہے. کہتا ہے کہ کیا آپ کو ان 4 بڑے ستاروں کے بارے میں پتہ ہے جو ایک مستطیل نما شکل بناتے ہیں، اور مستطیل نما شکل کے وسط میں 3 ستارے ایک دوسرے کے پاس پاس، اور ان ستاروں سے لٹکتے ہوئے 3 مزید ستارے؟ نو، نہیں، آئی ڈو ناٹ، میں نہیں جانتی. آئی ڈس لائک دا اسٹارس. مجھے ستارے ناپسند ہیں. بٹ ڈڈ دے گیو یو این آئیڈیا. لیکن انہوں نے تمہیں کوئی خیال دیا؟ ہاؤ انٹرسٹنگ. کتنی دلچسپ بات ہے. ٹیل می، مجھے بتاؤ. I had an idea that they were like a man.
میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ ایک انسان کی طرح ہے. I do not understand. میں سمجھی نہیں. The four big stars are the man's shoulder and his knees. 4 بڑے ستارے انسان کے کندھے اور اس کے گھٹنے. The 3 stars in the middle are like the belt that man wore once. وسط کے 3 ستارے ان بیلٹوں کی طرح ہے جو انسان کبھی پہنا کرتے تھے جب زمین پہ ہوتے تھے. And the 3 stars in 3 stars hanging like a sword. اور لٹکتے ہوئے 3 ستارے تلوار کی طرح. A sword تلوار کی طرح. sword کہتے ہیں تلوار کو جو کہ جنگجو لوگ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. Men carried swords about with them. انسان تلوار لے کر گھوما کرتے تھے. To kill animals and other men. جانوروں اور دوسرے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے. It does not strike me as a very good idea. یہ مجھے کوئی اتنا اچھا خیال نہیں لگا. But it is certainly original. لیکن یہ نیا ضرور ہے. When did it come to you first? یہ پہلے تمہارے ذہن میں کب آیا؟ In the airship. ہوائی جہاز میں. He broke off. وہ رک گیا. And she fancied that he looked sad. اور اسے خیال آیا کہ وہ اداس لگ رہا تھا. She could not be sure. وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی. For the machine did not transmit nuances of expression. کیونکہ مشین تاثر کی ہلکی سی تبدیلی کو منتقل نہیں کرتی تھی. It only gave a general idea of people. یہ صرف لوگوں کے عمومی خیال کو ظاہر کرتی تھی. An idea ایک خیال that was good enough for all practical purposes. جو کہ تمام عملی مقاصد کے لیے کافی تھا. Vashti thought. Vashti نے سوچا. The finer details of expression was rightly ignored by the machine. تاثر کی باریک تفصیلات بالکل جائز طور پر نظر انداز کر دیتی تھی یہ مشین. Just as the finer details of the crepe was ignored by the manufacturers of artificial fruit. جیسے کہ بالکل اسی طرح جس طرح کے مصنوعی پھل بنانے والے انگور کی باریک تفصیلات کو نظر انداز کر دیتے تھے. انگور جو ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے شیپ کے ہوتے ہوں گے نا. مصنوعی پھل تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو کہتی ہے کہ جس طرح سے مصنوعی پھل بنانے والے انگور کی باریک تفصیلات کو نظر انداز کر دیتے تھے, اسی طرح یہ مشین بھی بالکل جائز طور پر تاثر کی باریک تفصیلات کو منتقل نہیں کرتی تھی. Something good enough had long since been accepted by our race. خاطر خواہ حد تک اچھی. Good enough کافی اچھی کا اصول ہماری نسل نے بہت عرصے سے تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے, اچھا ہے, بہتر ہے, نیئر ٹو ریئل ہے. پرفیکشن پہ یا اوریجنلٹی پہ لوگ کمپرومائز کر چکے تھے. سچ یہ ہے, ہی کنٹینیوڈ, اس نے بات جاری رکھی, دیٹ آئی وانٹ ٹو سی دی اسٹارز اگین. میں ان ستاروں کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. دے آر کیوریس اسٹارز. وہ تجسس کا شکار کر دینے والے انوکھے ستارے. I want to see them not from the airship but from the surface of the earth. میں انہیں ہوائی جہاز سے نہیں بلکہ زمین کی سطح سے دیکھنا چاہتا ہوں. As our ancestors did. جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد دیکھا کرتے تھے. Thousands of years ago. ہزاروں سال پہلے. I want to visit the surface of the earth. میں زمین کی سطح کی سیر کرنا چاہتا ہوں. She was shocked again. وہ دوبارہ صدمے میں رہ گئی, اس کو دھچکا لگا. Mother, ماں, you must come. آپ کو آنا چاہیے. If only to explain to me what is the harm of visiting the surface of the earth. چاہے صرف یہ وضاحت کرنے کے لیے آئیں کہ زمین کی سطح پر جانے میں کیا نقصان ہے, لیکن آپ کو آنا ہوگا. No harm. کوئی نقصان نہیں. She replied. اس نے جواب دیا. Controlling herself. خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا. But no advantage. لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں. The surface of the earth is only dust and mud. زمین کی سطح صرف کیچڑ اور مٹی ہے.
नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, के ऊपर कोई ज़िंदगी बाकी नहीं है। एंड यू विल नीड अ रेस्पिरेटर और द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर वुड किल यू, और तुम्हें सांस लेने वाले आले की ज़रूरत पड़ेगी या बैरूनी हवा की ठंडक तुम्हें मार डालेगी। वन डाइज इमीजिएटली इन द आउटर एयर, कोई शख्स बाहर जाते ही, बैरूनी हवा में जाते ही फौरन मर जाता। आई नो, मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स, बेशक, आई शिल टेक ऑल प्रिकॉशंस, मैं तमाम एहतियाती तदाबीर करूँगा। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, वेल, अच्छा, शी कंसिडर्ड एंड चोज हर वर्ड्स विद केयर, हर सन हैड एन ऑड पर्सनालिटी। और इसके अलावा अभी वो बात कर रहा है तो कहती है, हाँ, उसने सोचा और अपने अल्फाज एहतियात से मुंतखब किए। चूज हर वर्ड्स विद केयर, क्योंकि वो बेटे को समझाने जा रही है, उसको मना करने जा रही है कि ज़मीन की सतह पर नहीं जाना। हर सन हैड एन ऑड पर्सनालिटी, उसके बेटे की शख्सियत अनोखी थी। एंड शी विश टू डिसवेड हिम फ्रॉम द एक्सपीडिशन, और वो उसे इस मुहिम से बाज रखना चाहती थी। इट इज़ कंट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, ये इस दौर की रूह के ख़िलाफ़ है, जो हम जिस टाइम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके ख़िलाफ़ है। शी असर्टेड, उसने यकीन से कहा। डू यू मीन बाय दैट कॉन्ट्रेरी टू द मशीन, क्या इससे आपका मतलब है मशीन के ख़िलाफ़? इन अ सेंस, एक तरह से, बट लेकिन, हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड, उसका अक्स नीली प्लेट से फीका पड़ने लगा, क्योंकि या तो क्यूनो अपनी माँ से मज़ीद बात नहीं करना चाहता था, बहस नहीं करना चाहता था, या उनकी कॉल का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया था। बहरहाल कहते हैं कि नीली प्लेट से उसका अक्स फीका पड़ने लगा। क्यूनो ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को अलग थलग कर लिया था। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, वाशती फेल्ट लॉनली, वाशती को तन्हाई महसूस हुई। देन शी जनरेटेड द लाइट, फिर उसने रोशनी पैदा की। इन द साइट फॉर ऑफ अ रूम फ्लडेड विद रेडियंस एंड स्टडीड विद इलेक्ट्रिक बटन रिवाइव्ड हर, और उजाले से भरे और बरकी बटनों से आरास्ता अपने कमरे के मंजर ने उसे ज़िंदा कर दिया, क्योंकि वो उसी माहौल में, उन्हीं चीज़ों में खुश रहने की आदी हो गई थी। देयर वर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर, वहाँ हर तरफ बटन और स्विच थे। बटन्स फॉर टू कॉल फॉर फोन, फॉर म्यूज़िक, फॉर क्लॉथिंग, खाने के लिए, बुलाने के लिए बटन, मौसीकी के लिए, कपड़ों के लिए बटन। देयर वाज द हॉट वाट बटन, वहाँ पे गर्म पानी से गसल के लिए बटन था। बाय प्रेशर ऑफ विच अ बेसन ऑफ इमिटेशन मार्बल रोज आउट ऑफ द फ्लोर, जिसको दबाने से फर्श में से एक नकली संगे मरमर का बेसन आ जाता था। filled to the brim with a warm deodorized liquid, जो कि एक ऐसे लिक्विड से या सियाल से भरा हुआ था जिसमें खुशबूदार खुशबूदार पानी था, सियाल मादा था। देयर वॉज मतलब पानी भी नहीं था, वो एक तरह के लिक्विड होता था जिससे वो नहाते थे। देयर वॉज अ कोल्ड बाथ बटन, ठंडे पानी से नहाने का भी बटन था। देयर वॉज अ बटन दैट प्रोड्यूस्ड लिटरेचर, देयर वॉज अ बटन दैट प्रोड्यूस्ड लिटरेचर, वहाँ वो बटन भी था जो अदब पैदा करता था, किताबें, रसाइल, इस तरह की चीज़ें बाहर आती थी, या अब उसमें से लिटरेचर अपीयर होता था जिसको वो पढ़ लेती थी। एंड देयर वर ऑफ कोर्स द बटन्स बाय विच यू कम्युनिकेटेड विद हर फ्रेंड्स, और बेशक वो बटन भी थी जिनके ज़रिए वो अपने दोस्तों से बातचीत करती थी। द रूम, दो इट कंटेन्ड नथिंग, was in touch with all that she cared for in the world. कमरे में अगरचे कुछ न था, मगर वो दुनिया की इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था जिनकी वो परवाह करती थी या जिनकी उसको ज़रूरत हो सकती थी। खाना, पानी, मौसीकी, कम्युनिकेशन, बाहर के लोगों के साथ राब्ता, अदब, लिटरेचर, हर वो चीज़ जिसको वो ज़रूरी समझती थी वो उसमें मौजूद थी।
Vashti's next move was to turn off the isolation switch, and all the accumulations of the last 3 minutes burst upon her. वाशती का अगला कदम तन्हाई को ख़त्म करना था। गुज़िश्ता 3 मिनट की जमाशुदा तमाम बातों ने उस पर यलगार कर दी। जो भी उसके ज़हन में ख़्याल आ रहे थे, वो नहाई, फ्रेश हुई और इस दौरान उसका दिमाग सोच रहा था। जो बातें इकट्ठी हो गई थी उसके दिमाग में, वह सब उसके दिमाग में आ गई। द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ बेल्स एंड द स्पीकिंग ट्यूब्स एंड what was the new food like, could she recommend it। ये सारे मैसेजेस उसको मिलना शुरू हो गए। जैसे हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं, हम अपना वाईफाई ऑन करते हैं तो रुके हुए तमाम मैसेजेस आना शुरू होते हैं, इसी तरह उसके कमरे में भी मैसेजेस आना शुरू हो गए। क्या हुआ कि कमरा घंटियों और बोलने वाली ट्यूबों के शोर से भर गया। जितने वॉइस मैसेजेस उसको आए हुए थे, क्या क्या सवाल थे। व्हाट वाज द न्यू फूड लाइक, नया खाना कैसा था। कुड शी रिकमेंड इट, क्या वो इसकी सिफारिश कर सकती थी। हैज़ शी हैड एनी आइडियाज़ लेटली, क्या उसको अभी हाल ही में कोई ख्यालात सूझे हैं। माइट वन टेल हर वंस ऑन आइडियाज़, क्या वो इसकी क्या कोई उसे अपने ख्यालात से आगाह करेगा। इस तरह के सारे मैसेजेस उसको आने शुरू हो गए। Would she make an engagement to visit the public nurseries at an early date, क्या वो किसी करीब तरीन तारीख पर अवामी नर्सरियों का दौरा करने की ज़िम्मेदारी कबूल करेगी, जो कि एक्चुअली अलाउड नहीं था। से दिस डे मंथ, महीना और दिन के बारे में बताइए। ये सारे सवाल उसके पास आना शुरू हो गए। टू मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस शी रिप्लाइड विद इरिटेशन, इनमें से ज़्यादातर सवालों के जवाब उसने चिड़चिड़ाहट के साथ दिए। A growing quality in that accelerated age, इस तेज़ रफ्तार दौर में एक बढ़ती हुई खासियत या उसकी तेज़ी से बढ़ती हुई उम्र की वजह से उसकी ये एक क्वालिटी बढ़ रही थी कि वो वक्त के साथ साथ चिड़चिड़ी होती जा रही थी। She said that the new food was horrible, उसने कहा कि नया खाना बहुत खौफनाक था, क्योंकि अभी वो अपने बेटे से बात करके हटी थी तो उसका ज़हन थोड़ा सा ख़ुद भी चेंज हो गया हुआ था। थोड़ा सा मामूली सा ख्याल उसके ज़हन में आ गया था कि नया खाना बहुत खौफनाक था, अच्छा नहीं था। That she could not visit the public nurseries through press of engagements, और ये कि उसके ऊपर जितनी ज़िम्मेदारियाँ थी उनके बोझ की वजह से वो अवामी नर्सरियों का दौरा नहीं कर सकती थी। दैट शी हैड नो आइडियाज़ ऑफ हर ऑन, और ये कि उसको अपने तौर पर कोई ख्याल नहीं आया था, बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, लेकिन अभी उसे एक ख्याल बताया गया था। दैट 4 स्टार्स इन ट्री इन द मिडल वर लाइक अ मैन, के 4 सितारे और दरमियान में 3 सितारे एक आदमी की तरह हैं। शी डाउटेड देयर वाज मच इन इट, उसको ख्याल था, उसको शक था कि इसमें और भी बहुत कुछ है, बहुत से और ख्यालात भी निकाले जा सकते हैं इस एक ख्याल के अंदर से। देन शी स्विच्ड ऑफ हर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, फिर उसने अपने तमाम जो नामा निगार थे, तमाम जो मैसेजेस थे, उनको बंद कर दिया। फॉर इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलवी मौसीकी पर लेक्चर देने का वक्त हो गया था, तो उसने पिछले तमाम कन्वर्सेशन, तमाम मैसेजेस ऑफ कर दिए। द क्लमसी सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स हैड बीन लॉन्ग सिंस अबैंडन, अवामी इज्तिमाआत का बेढंगा निज़ाम तवील अरसा हुआ तर्क किया जा चुका था। उसको बेढंगा वो इसलिए समझती थी क्योंकि अब लोग ऑनलाइन बात कर लेते थे, अपने लेक्चर्स देना, देखना, सुनना ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, तो लोगों ने गैदरिंग्स को छोड़ दिया हुआ था। इस वजह से अब उसे वो निज़ाम क्लमसी यानी बेढंगा लगता है। Neither Vashti nor her audience stirred from their rooms, वाश्ती या उसके सुनने वालों में से कोई एक अपने कमरों से ना हिला। Seated in her armchair she spoke, अपनी आराम कुर्सी पे बैठते हुए वो बोलती गई।
while they in their armchairs heard her fairly well and saw her fairly well. جبکہ وہ سب اپنی اپنی آرام کرسیوں پر بیٹھ کے سنتے رہے اور بہت اچھی طرح سے اسے سنتے رہے اور بہت اچھی طرح سے اسے دیکھتے رہے. کلیئرلی نظر بھی آ رہی تھی، سنائی بھی دے رہی تھی. ہر لیکچر وچ لاسٹڈ 10 منٹس، اس کا لیکچر جو 10 منٹ تک جاری رہا، واز ویل ریسیوڈ، اسے بہت پسند کیا گیا. اینڈ ایٹ اٹس کنکلوژن، اور اس کے اختتام پر، شی اینڈ مینی آف ہر آڈینس لسن ٹو اے لیکچر آن دا سی، اس نے اور اس کے سامعین میں سے بہت سے لوگوں نے سمندر پر لیکچر سنا. دیئر ور آئیڈیاز ٹو بی گاٹ فرام دا سی، سمندر سے خیالات حاصل کیے جا سکتے تھے. دا اسپیکر ہیڈ ڈن ریسپیریٹر اینڈ وزٹڈ اٹ لیٹلی، مقرر نے یا جو بول رہا تھا بتا رہا تھا اس نے سانس لینے والے ایک آلے کا استعمال کیا تھا، اسے پہنا تھا اور حال ہی میں اس کا یعنی سمندر کا دورہ کیا تھا. دین شی فیڈ، پھر اس نے کھانا کھایا. ٹاک ٹو مینی فرینڈس، بہت سے دوستوں سے بات کی. ہیڈ اے بات، غسل کیا. ٹاکڈ اگین، دوبارہ بات کی. اینڈ سمنڈ ہر بیڈ، اور اپنے بستر کو حاضر ہونے کا حکم دیا. دا بیڈ واز ناٹ ٹو ہر لائکنگ، بستر اس کی پسند کا نہیں تھا. اٹ واز ٹو لارج، یہ بہت بڑا تھا. اینڈ شی ہیڈ اے فیلنگ فار اے اسمال بیڈ، اور چھوٹے بستر کے لیے اس کے دل میں ایک خاص جگہ تھی. کمپلینٹ واز یوز لیس، شکایت بے سود تھی. فار بیڈس ور آف دا سیم ڈائمینشن آل اوور دا ورلڈ، کیونکہ پوری دنیا میں بستر ایک ہی جسامت کے تھے. اینڈ ٹو ہیو ہیڈ این آلٹرنیٹیو سائز would have involved vast alterations in the machine، اور کوئی متبادل جسامت حاصل کرنے کے لیے مشین میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کرنا پڑتیں. واشتی آئسولیٹڈ ہر سیلف، واشتی نے خود کو الگ تھلگ کر لیا. اٹ واز نیسیسری، یہ ضروری تھا. فار نیدر ڈے نار نائٹ ایگزسٹڈ انڈر دا ورلڈ، کیونکہ زمین کے نیچے نہ دن کا وجود تھا نہ رات کا. اینڈ ریویوڈ آل دیٹ ہیڈ ہیپنڈ سنس شی ہیڈ سمنڈ دا بیڈ لاسٹ، اور اس کی آخری مرتبہ بستر کو بلانے کے بعد سے جو کچھ ہوا تھا، یعنی پہلے جب وہ سوئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اٹھنے سے لے کر اب دوبارہ بستر بلانے تک یا دوبارہ سونے کے ٹائم تک جو کچھ ہوا تھا اس نے اس پر نگاہ دوڑائی. سوچا اس نے دوبارہ کہ کیا کیا ہوا تھا. ریویو کا مطلب ہوتا ہے نگاہ دوڑانا. اسکارسلی اینی، بمشکل ہی کوئی بات ہوئی تھی. ایونٹس، واقعات. واز کیونوز انویٹیشن اینڈ ایونٹ، کیا کیونو کا دعوت نامہ ایک واقعہ تھا. شوڈ شی ٹیک این ایئر شپ اینڈ وزٹ ہم، کیا اسے ایک ہوائی جہاز پکڑنا چاہیے اور جا کر اس سے ملنا چاہیے. اسٹوڈینٹس، دس از دا ریپرزینٹیٹیو آف آل دا ہیومن بینگس لیونگ انڈر گراؤنڈ. وہ سب ایک سسٹم، ایک مشین کو فالو کرتے تھے، اس پہ ریلائی کرتے تھے اور اس قدر عادی ہو گئے تھے کئی سالوں سے. یہ ایک دو ہفتے، ایک دو ماہ کی بات نہیں، بہت سالوں سے وہ اس سسٹم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. اب کیونو ہی واز اے ینگ مین، وہ چاہتا تھا دنیا میں جانا، دیکھنا. وہ اس سسٹم سے نکلنا چاہتا تھا، اس سے اس مشین کو فالو کرنا ایک لگی بندی اور ایک پابندیوں سے بھرپور زندگی اس کو اریٹیٹ کرتی تھی. وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا تھا. کچھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مدر کی اجازت کے بغیر زمین کی سطح سے سیر کر کے آتا ہے. تبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے ایئر شپ میں یہ خیال آیا تھا، اور مدر غور نہیں کرتی، واسطے اس بات پہ غور نہیں کرتی. اس کو یہی ہوتا ہے وہ اداس ہے، اور جو اس کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں ایک دم سے، ایک منہ سے نکلتا ہے، پھر وہ اس بات کو تھوڑا سا روک دیتا ہے، تو وہ محسوس نہیں کرتی. آمنے سامنے کوئی ہمیں کوئی ایسی بات کہے ہوائی جہاز میں، تو ہم تو فوراً کہیں گے کون سا ہوائی جہاز، کب گئے تم، لیکن اس کو خیال ہی نہیں آتا. تو وہ چاہتا ہے کہ زمین پر جائے، اوپر ایک نارمل زندگی شروع کرے. لیکن واشتی سالوں سے اس سسٹم پہ رہ رہی ہے، واشتی اور باقی تمام انسان
اس سسٹم میں رہتے رہتے اتنے عادی ہو گئے تھے، ایون ان کو یہ بھی بھول گیا تھا کہ مشین انسانوں نے بنائی ہے۔ وہ مشین کو اتنا ہی درجہ دیتے ہیں جیسے کہ گاڈ کو درجہ دیا جاتا ہے۔ ایون کیونو اس کو کہتا ہے نا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جب آپ پریشان ہوتی ہیں تو آپ اس کے آگے کھڑے ہو کے دعا کرنے لگ جاتی ہیں، آپ اس کو ہی اپنا معبود بنا بیٹھی ہیں، وہ اس کو ٹونٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ واشتی جاتی ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، وہاں پہ اس کو بتاتا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر گیا تھا اور زمینی ماحول خراب ہے لیکن اس کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی اس بات کو مشین چلانے والے جو پورا سسٹم ہے وہ سن لیتے ہیں، اور کیونوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر تم مشین کے خلاف بولو گے یا یہاں سے باہر جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد مشین خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مین میڈ ہوتی ہے نا، تو ایک سسٹم کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ تو مشین پھر ایک وقت آتا ہے کہ دھماکے سے اڑ جاتی ہے۔ تھوڑے بہت سے لوگ جو بچتے ہیں سطح زمین پہ موجود ہوتے ہیں کہ انہوں دیکھ کے آتا ہے ان کو، وہ زندگی پھر سے شروع کرتے ہیں، دنیا پھر سے آباد کرتے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ دنیا چونکہ مین میڈ ہوتی ہے، قدرت کے نظام کے خلاف ہوتی ہے، وہ ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور زمین پر دوبارہ سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے ود اے ہوپ کہ زندگی دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ جیسے کسی بھی پینڈیمک کے بعد سے بہت مشکل وقت گزرنے کے بعد، وقت دیکھنے کے بعد لوگ پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو بھول کے زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ یور لیسن دا مشین اسٹاپس، کہ انسان کو چاہیے کہ زمین کی سطح پر اتنی تباہی نہ مچائے کہ زمین رہنے کے قابل نہ رہے، ورنہ اسے رہنے کے لیے پھر زیر زمین جانا پڑے گا، مشینوں کا سہارا لینا پڑے گا، ایک پابند زندگی گزارنی پڑے گی۔ امیزنگلی ریئلسٹک ناول۔ ابھی 2019 اینڈ 20 میں بہت سے کرٹکس نے جب اس ناول کو دوبارہ پڑھا تو بہت سی ایسی چیزیں جو اب ایجاد ہوئی ہیں، جیسے انسٹنٹ میسیجنگ ہے، انٹرنیٹ، وائی فائی، ٹیب میں جس طرح سے ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، یہ ساری پریڈکشنز اس وقت موجود تھیں۔ اس کی ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان انوینشنز پہ کام ہو رہا تھا، ان چیزوں پہ کام ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے رائٹر نے ان کو حوالہ دیا ہے۔ یہ واقعی ہی یہ امیزنگلی ریئلسٹک پریڈکشنز تھیں۔ This is all about your lesson. Hope you have better understanding of the lesson now. Thank you.